عوام ان کے ہم آواز تھے۔ انتخابی نتائج نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار جاگیرداری اور برادری کے نظام پر کاری ضرب لگائی۔ صرف 3 برس پہلے وجود میں آنے والی سیاسی پارٹی کی شاندار فتح بھٹو ہی کا کرشمہ تھی۔ جناب بھٹو خود 5 حلقوں سے انتخابات میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں شاطروں نے کئی کھیل کھیلے۔ ملک پر ایک اور جنگ مسلط کر دی گئی۔ اس جنگ کے دوران جناب بھٹو نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کے اجلاس میں پاکستان کا مقدمہ پیش کیا اور اقوام عالم کو قوم کے جذبات سے آگاہ کیا۔ دوسری سمت ہمارے حکمراں بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھوں کٹ پتلیاں بنتے رہے۔ ملک دو لخت ہو گیا۔ صرف 6 برس پہلے جنگ جیتنے والی قوم اور فوج کو پوری دنیا میں رسوا کر دیا گیا۔ وقت کے حکمرانوں کے لیے استعفا کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا، اسی لیے جناب بھٹو کو نیو یارک سے بلایا گیا۔ جناب بھٹو نے پاکستان بچانے کے لیے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا۔ پاکستان اپنی تاریخ کے شدید ترین بحران سے گزر رہا تھا۔ جنگ میں شکست کے سبب تمام مستحکم ادارے تباہ ہو چکے تھے۔ شکست ہر دل کو شکستہ کیے ہوئے تھی۔ دشمن کی نظریں باقی ماندہ پاکستان پر تھیں۔ 90,000 فوجی دشمن کی قید میں تھے۔ موجودہ پاکستان کا 5,000 مربع میل علاقہ دشمن کی تحویل میں تھا۔ 12 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے تھے۔ جناب بھٹو نے قوم کے زخم پر مرہم رکھا، قوم کا مورال بلند کیا۔ جناب بھٹو نے پاک فوج کی تنظیم نو کی، ایک جنرل کی سربراہی میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر قائم کیا تاکہ فوج کے تینوں شعبوں میں ہم آہنگی ہو۔ مشرقی حصے میں 3 ڈویژن فوج کے خاتمے کے بعد انہوں نے 6 ڈویژن نئی فوج بنائی۔ دفاعی شعبے میں خود کفالت کے لیے ایک کریش پروگرام کا آغاز کیا اور دوسرے ممالک سے بڑے پیمانے پر اسلحہ حاصل کیا۔ تقریباً 200 طیاروں کی شمولیت سے پاک فضائیہ کی قوت بڑھائی گئی۔ پاک بحریہ کو بھی ترقی دی۔ نیول ایویشن یعنی بحری ہوابازی کا نیا شعبہ قائم کیا۔ فوجی ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دفاع اور مسلح افواج کی تعمیر کے لیے جناب بھٹو نے خارجہ امور کے مقابلے میں زیادہ خدمات انجام دیں۔ جنگی قیدیوں کے مسئلے پر بھارت سے ابتدائی گفت و شنید کے بعد جناب بھٹو 28 جون 1972 کو لاہور سے شملہ روانہ ہوئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ پاکستان کی انتہائی کمزور پوزیشن تھی۔ فاتحین سے مذاکرات آسان نہ تھے۔ ہر دل میں وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ ہاری ہوئی جنگ کے بعد جناب بھٹو نے دلائل کی جنگ لڑی اور قوم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ 2 جولائی 1972 کو شملہ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اسی معاہدے کی وجہ سے کال کوٹریوں میں انسانیت سوز مظالم سہنے والوں کو اپنے گھر کے آنگن نصیب ہوئے۔ خوشبو میں بس کے جاؤ اور کو لے کے آؤ، کی ہوا۔ جناب بھٹو نے ملک کے لیے دباؤ سے آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی۔ بڑی طاقتوں سے دوستانہ مراسم، دوست ممالک سے تعلقات کی استواری اور بیرونی دنیا میں پاکستان کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی ان کی خارجہ پالیسی کے رہنما اصول تھے۔ بعد میں فوجی معاہدے، سیٹوں سے علیحدگی، سابق مشرقی جرمنی، عوامی جمہوریہ کوریا، ویتنام، گینی بساؤ اور کمبوڈیا کو تسلیم کرنا اسی سلسلے کی کڑی تھے۔ جناب بھٹو نے تعلقات کی بحالی میں ذاتی سفارتی مراسم بھی استعمال کیے۔ فرانس کے سابق صدر دیستان نے سچ ہی کہا، بھٹو نے نیپولین اور ڈی کے مانند بین الاقوامی توازن میں اقتدار کا عالمی تصور اپنایا اور اسے بھرپور حقیقت پسندی اور مہارت سے مربوط کر کے دوسرے ملکوں سے مذاکرات کیے۔ صدر بھٹو اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد 20 ممالک کے طوفانی دورے پر روانہ ہوئے اور مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے والے دوست ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ جناب بھٹو 31 جنوری کو عوامی جمہوریہ چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔
چین نے پاکستان کو بڑے پیمانے پر فوجی، اقتصادی اور فنی امداد دینے کا اعلان کیا۔ جناب بھٹو مارچ 1972 میں روس تشریف لے گئے۔ انہوں نے روسی وزیر اعظم الیکسی کوسیجن سے جنوبی ایشیا اور پاکستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور وہ ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے ایک نیا عہد شروع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جناب بھٹو ہی نے دسمبر 1973 میں روس کی امداد سے قائم ہونے والے اسٹیل ملز کا سنگ بنیاد رکھا۔ ستمبر 1973 میں جناب بھٹو نے امریکہ کا دورہ بھی کیا، جس میں صدر نکسن نے پاکستان کی یکجہتی کو امریکی خارجہ پالیسی کا اہم ستون قرار دیا۔ مئی 1975 میں وزیر اعظم بھٹو نے ایک بار پھر امریکہ کا دورہ کیا، صدر فورڈ سے ملاقات کی۔ نائب صدر راک فیلر نے ایک استقبالیے میں وزیر اعظم بھٹو کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک عظیم مدبر قرار دیا۔ And I've got to say to the Prime Minister that thank God he wasn't the Democratic candidate in New York. I've known a lot of statesmen who were politicians. And I've known a lot of politicians who want to be statesmen. But this is the greatest combination of both that I've seen. جناب بھٹو نے پڑوسی ملکوں سے بہتر تعلقات پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے افغانستان کے کئی دورے کیے۔ اگست 1976 میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے دورے افغانستان کے لیے پاکستان ہی نے راہ ہموار کی اور وہاں نئی حکمت عملی کا آغاز کیا۔ اسی لیے برطانیہ کے سابق سیکرٹری خارجہ ڈاکٹر ڈیوڈ اوون یہ کہنے پر مجبور ہوئے، افغانستان سے سوویت یونین کی پسپائی کے سفارتی اسباب بھٹو ہی کے پیدا کردہ تھے۔ ملکی سطح پر جناب بھٹو کا اہم ترین کارنامہ 1973 کا آئین ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد 4 ماہ سے بھی کم مدت میں 14 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی نے عبوری آئین منظور کیا۔ 12 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی میں حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں نے متفقہ طور پر نئے آئین کی منظوری دی۔ صرف 16 ماہ میں ملک کے پہلے متفقہ آئین کی منظوری جناب بھٹو کا تاریخی کارنامہ ہے۔ اسی میدان، اسی سرزمین سے، اسی جلسے گاہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے، اب کچھ بھی کہیں، جس ملک نے 25 برس میں اپنا آئین نہیں بنایا، جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا، اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں۔ اور یحییٰ خان نے بھی کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسمبلی یعنی عوام آئین بنائے، آئین عوام نہیں بنا سکتے، میں اپنا آئین دوں گا۔ میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا؟ میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے، اور دستور 2 سال کے اندر، جہاں ایک دستور 25 برس میں نہیں بن سکا، یہاں 2 سال کے اندر 2 دستور، ایک عبوری دستور، وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا، وہ بھی اسمبلی نے، قومی اسمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا۔ عبوری دستور، اس کے بعد مکمل دستور، وہ بھی قومی اسمبلی کا بنا ہوا۔ اور کون سا دستور؟ وہ دستور جو اسلامی، وہ دستور جو وفاقی، وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت۔ جناب، اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ اور کون سی خدمات ہم جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جمہوریت کے وعدے ہم نے پورے نہ کیے؟ جمہوریت کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلامی نظام، تو دستور کو آپ دیکھیں، ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت جس کی اسمبلی میں رکنیت ہے، انہوں نے سب نے کہا ہے، سب نے قبول کیا، سب نے دستخط کر کے کہا کہ یہ دستور جو ہے اسلامی دستور ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد سب سے بڑا چیلنج جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے
رفقا اور گورنمنٹ کو تھا وہ تھا ایک اس قسم کا آئین بنانا، اور اتنے کم عرصے میں بنانا کہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے اس ملک کو مستحکم بنیادوں پر ایک کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف لائف، لیگل کوڈ، آرگینک کوڈ دیا جا سکے. ان کے اب تاریخ میں بہت ہی کم مثال ملے گی اس قسم کی. 14 اگست 1973 کو جناب بھٹو نے نئے آئین کے تحت پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا. جناب بھٹو مسلم امہ کے ایک اہم لیڈر تھے. آپ نے ملک میں اسلام کو فروغ دینے اور برادر اسلامی ممالک کو قریب لانے کے لیے بھی کارہائے نمایاں انجام دیے. مارچ 1972 میں ملک کی تاریخ میں پہلی بار وزارت مذہبی امور قائم کی گئی. 1973 کے آئین میں پہلی بار ملک کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا. اگلے برس ایک ترمیم کے ذریعے مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنایا گیا. 3 جولائی 1973 کو غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی اشاعت سے متعلق ایک قانون منظور کیا گیا. 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں جناب بھٹو نے مصر اور شام کو بڑے پیمانے پر امداد دی. جناب بھٹو نے بیرونی دباؤ کے باوجود 1974 میں 22 سے 24 فروری تک لاہور میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد کی. ہم تابابت سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم تابابت سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں، مصطفی ہیں. دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل. عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کانفرنس میں 37 برادر اسلامی ممالک کے رہنما شریک ہوئے. اس کانفرنس کی میزبانی کی وجہ سے پاکستان مسلم دنیا سے بہت قریب ہو گیا. خصوصاً مصر اور لیبیا سے پاکستان کی دوستی میں اضافہ ہوا. تنظیم آزادی فلسطین کو فلسطین کی واحد نمائندہ تنظیم تسلیم کیا گیا. From its birth, from its inception, Islam has faced one challenge after another. Yes, there have been setbacks. There have been terrible setbacks. But having faith in Almighty Allah and being guided by His wisdom and by His holy scriptures, we can never lose confidence in ourselves, in our cause and in our future. 7 ستمبر 1974 کو جناب بھٹو کی حکومت نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے کر 90 سالہ پیچیدہ اور مشکل مسئلے کو حل کیا. ماضی میں جذباتی انداز اپنانے کی وجہ سے اس مسئلے کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ افراد جاں بحق ہوئے. اسی روز جناب بھٹو نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ پاکستان کے مسلمانوں کے ارادے، خواہشات اور ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ فقط حکومت ہی اس فیصلے کی تحسین کی مستحق قرار پائے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک فرد اس فیصلے کی تعریف و تحسین کا حقدار بنے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ مشکل فیصلہ، بلکہ میری ناچیز رائے میں کئی پہلوؤں سے بہت ہی مشکل فیصلہ جمہوری اداروں اور جمہوری حکومت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا. جناب بھٹو کے عہد میں پاکستان کو پوری مسلم امت سے جتنی زیادہ قربت حاصل رہی وہ کسی اور دور میں دیکھنے میں نہیں آئی. انہوں نے خلیجی ریاستوں سعودی عرب، مصر اور لیبیا سے گہرے تعلقات قائم کیے. سعودی عرب اور لیبیا نے پاکستان کو اقتصادی امداد دی. 1976 میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ خالد مرحوم پاکستان کے دورے پر تشریف لائے.
जनाब भुट्टो के मुस्लिम ममालिक से बरादराना ताल्लुकात ही की वजह से मशरक वस्ता और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए दरवाजे बाव हुए और उन्हें वहां बड़े पैमाने पर मुलाजमतें मिली। 1974 में भारत ने जेर जमीन एटमी धमाका किया, आवाम में उसका शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। Were we to become fearful or alarmed over India's nuclear demonstration, it would indicate that we have already succumbed to the threat. This would be disastrous for our national determination to maintain the fullness of our independence. Let me make it clear that we are determined not to be intimidated by this threat. I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. This means not only that we will never surrender our rights or claims because of India's nuclear status, but also that we will not be deflected from our policies by this fateful development. In concrete terms, we will not compromise the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir, nor will we accept Indian hegemony or domination over the subcontinent. चुनाचे जनाब भुट्टो ने जनूब मशरक़ी एशिया को एटमी हथियारों से पाक इलाका करार देने की आलमी मुहिम चलाई और अक़वाम मुत्तहिदा में भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की। दूसरी समत जनाब भुट्टो ने फ्रांस से एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट खरीदने का मुआहदा किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए शदीद दबाव डाला। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी ज़मानतें मुहैया करने पर आमादगी जाहिर की। बाद में फ्रांस ने अपनी शराइत की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर रिप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा मनसूख कर दिया, लेकिन जनाब भुट्टो अपनी आखिरी सांसों तक अपने इस मौक़िफ़ पर डटे रहे। जनाब भुट्टो की कोशिशों से मुमताज एटमी साइंसदान जनाब अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आए और कोहुटा में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाने की काविशें शुरू की। पाकिस्तान के इस शोबे में तमाम कामयाबियां भुट्टो ही की मरहून मिन्नत है। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा ही की नहीं, तीसरी दुनिया के भी एक अहम रहनुमा थे। वो बड़ी ताकतों के जबर का शिकार तीसरी दुनिया के मजलूम आवाम की आवाज बने। उन्होंने बारहा कहा कि अफ्रीकी और एशियाई अक़वाम एक बेहतर दुनिया तख्लीक करने पर पूरी तरह कादिर हैं। उनका ये उरूज बैनुल-अक़वामी ताकतों की निगाहों में खटकने लगा। मार्च 1977 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 155 और अपोजिशन के नौजमाती इत्तेहाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 36 नशस्तें हासिल की। कौमी इत्तेहाद ने इन नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई। 3 जून 1977 से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तवील मुज़ाकरात का आगाज हुआ। दरमियान में मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार भी हुए, लेकिन बिलाखिर हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबात तस्लीम कर लिए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान जनाब भुट्टो के खिलाफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक के रूहे रवा रहे। वो अपोजिशन की मुज़ाकराती टीम के अहम रुकन थे।
हैं